السلام علیکم۔ دعائے جمیلہ۔ اللہ کے ناموں کو اس دعا میں اس طرح پرویا گیا ہے، اللہ کے ناموں کا اس طرح کا خوبصورت گلدستہ اس دعا میں شامل کیا گیا ہے کہ اگر ہم عام روٹین میں اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل کر لیں، روزانہ باقاعدگی کے ساتھ ایک بار پڑھ لیا کریں تو یقین جانیں زندگی کا ہر مسئلہ نہ رہے، کوئی پریشانی باقی نہ رہے، نہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو گے، اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی، کیونکہ اس دعا کے مسلسل ورد سے قرب الہی نصیب ہو جاتی ہے، انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اسے اللہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے قریب آ جائے، قربت اللہ سے نصیب ہو جائے، عشق الہی میں اگر وہ مبتلا ہو جائے تو یقین جانیں علم روحانیات کا نہ صرف وہ مسافر ہوگا بلکہ اس کے دین اور دنیا بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے سنور جائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، برائے کرم میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، باقاعدگی کے ساتھ شریک ہوا کریں۔ آپ حاضری دیں گے تو یقین کریں آپ کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا، اور علم روحانیات ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن اللہ کے کرم سے سمجھ میں آ جائے گی، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس دعا کے فوائد، برکات، معجزات، کرشمات کو ڈسکس کریں، نگاہ ڈالیں، اس دعا کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جس بیماری میں، جس پریشانی میں گھرا ہوتا ہے، اس سے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اسے خلاصی نصیب ہو جاتے ہیں، چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر گناہوں میں مبتلا ہے، کسی روحانی بیماری کا شکار ہے، کسی جسمانی بیماری کا شکار ہے، نہ صرف اس دعا کے کرشمات میں یہ شامل ہے کہ یہ دعا اس کی جسمانی بیماریوں کا خاتمہ کرتی ہے، بلکہ اس کی روحانیات میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، علم روحانیات میں اس کا مقام بنتا ہے، اللہ عہدہ نصیب کرتا ہے، اس کے گناہ دھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اللہ کی طرف وہ جب رجوع کرتا ہے اسے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، وہ توبہ طائب میں لگ جاتا ہے، سب کا گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اللہ کو منانے میں مصروف عمل ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، وقت پر زکوٰۃ دیتا ہے، حج کی ادائیگی کرتا ہے، صاحب حیثیت ہو تو غریبوں کے کام آتا ہے، محتاجوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے، ہر وہ نیک کام جس میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کا کرم شامل حال ہو، اسی کاموں میں مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ اس کا ہر عمل، اس کی ہر ادا اللہ کی خوشنودی کے لیے اٹھتی ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، قربت اللہ انسان کے نصیب میں آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو جس مقصد کے لیے اس دعا کو اپنے ورد میں لاؤ گے، جس طرح کی پریشانی کا شکار ہو، کسی بیماری نے آن گھیرا ہے، ذہنی ٹینشن ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہو، ایگزائٹی ہے، پینک ڈس آرڈر کے دورے پڑتے ہیں، ہارٹ اٹیک کی کیفیات محسوس کرتے ہو، کوئی کڈنی پرابلم ہے، کوئی جگر کا مسئلہ ہے، کوئی پھیپھڑوں کے کوئی ایشو ہیں، سانس کی بیماریاں ہیں، متھاجی ہے، غربت ہے، اداسی ہے، ویرانی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، تو اس دعا کو اپنے ورد میں لاؤ اور قربت اللہ کو محسوس کرو کہ اس دعا کو اگر مسلسل استعمال میں لاؤ گے، ورد میں جاری رکھو گے، کچھ عرصہ پڑھو گے تو انسانی کیفیات تبدیل ہونے لگتی، انسان اپنے آپ کو ایک اچھا فیل کرنے لگتا ہے، اس کی اندرونی دنیا پھول کی طرح کھلنے لگ جاتی ہے،
روحانی علوم اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالنے لگتا ہے، قرب الہی اسے نصیب ہونے لگتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے، سیدھی راہ کا مسافر بن جاتا ہے، سیدھی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ جب وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، گناہوں پر شرمندہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، گڑ گڑائے گا، سابقہ گناہوں کی معافی مانگے گا، اچھائی کی طرف لپکے گا، سیدھی راہ کا مسافر بن جائے گا، اللہ سے اپنے دکھڑے بیان کرے گا، اللہ کے سامنے اپنے غم اور پریشانیوں کو رکھے گا، اس سے حل چاہے گا، اس سے التجا کرے گا، تو کیا اللہ اس کی دوستی کو قبول نہیں کرے گا؟ کہ اللہ قریب نہیں آئے گا؟ اللہ نہ صرف قریب آئے گا، اپنی قربت سے نوازے گا، وہ قرب الہی میں مبتلا ہو جائے گا، وہ سیدھی راہ کا مسافر بن جائے گا۔ اور جب انسان سیدھی راہ پر چلنے لگ جائے، اچھا بن جائے، اچھائی کے کاموں میں مصروف عمل ہو جائے، تو وہ انسان مرتبے میں بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اس دنیا میں بھی بلند ہو جاتا ہے، اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی، اور قبر کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، کوئی پریشانی نہیں رہتی، کوئی غم رہتا ہی نہیں، ڈپریشن تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، خوشی اور خوشحال ماحول اسے نصیب ہو جاتا ہے، ہر سمت خوشیوں کے پھول کھلنے لگتے ہیں، وہ مسکراتا ہے، چہچہاتا ہے، اللہ کی قربت بھی اسے نصیب ہوتی ہے، تو اور کیا چاہیے؟ اس دعا کے ترجمے کی ڈیپتھ میں جاؤ گے، سوچ سمجھ کے پڑھو گے، اللہ کی قربت کا حصول تمنا ہوگا، دل چاہے گا کہ اللہ سے دوستی کروں، اللہ کے قریب آؤں، اللہ کو دوست بناؤں، اس کی قربت کو اپنا مقام خاص بناؤں، تو یقین کرو کچھ عرصہ گزرے گا، اللہ کا کرم انشاءاللہ اس کا نزول ہونے لگے گا، اللہ قریب آئے گا، زندگی کے بگڑے کام سنورنے لگ جائیں گے۔ ایک بار آزماؤ، اگر ناکامی ہوئی تو پھر کہنا۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرو اور اللہ سے اپنے دکھڑے بیان کرو۔ یہی فلسفہ زندگی ہے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں جب خود کو پیش کرو گے، اللہ کے دربار میں اپنے دکھڑے سامنے رکھو گے، اس کے سامنے اپنی غم اور پریشانیوں کا اظہار کرو گے، اپنے ہر مسئلہ اللہ سے ڈسکس کرو گے، تو انشاءاللہ اللہ کام نہیں لوٹو۔ تو اس دعا کو اپنے ورد میں لاؤ، روٹین میں شامل کرو اور اللہ سے رجوع کرو۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، مقام نصیب ہوگا، اور آخرت میں بھی قد کاٹ بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔